قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا، قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے ان کو حکم دے دیں کہ یہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیا کریں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر پر نکلتے، اذا اراد سفرا اقرأ بین نسائہ، اگر کبھی سفر پر نکلتے قرآن اندازی کرتے کہ میں اس سفر میں اپنی کون سی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ جس کی طرف زیادہ میلان ہوا اسے ہی ساتھ لیے پھرتے رہے۔ چند دنوں کا سفر ہوتا اور ہمارے پکے ویزے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں تک یہاں رہنا ہے، ایک بیوی ساتھ ہے اور ایک بیچاری وہاں ترس رہی ہے ان کو، بلکہ ان کی جان کو رو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیویاں زیادہ ہیں تو ان میں عدل و انصاف کرو۔ قرآن نے کہا اگر عدل نہیں کر سکتے فواحدہ، تو پھر ایک کے ساتھ ہی ٹائم پاس کرو، ایک ہی سے گزارا کرو۔ زیادہ رکھنی ہے تو ان کے مابین عدل کرو، انصاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی انتہا کر دی بیویوں کے مابین، حتیٰ کہ مرض الموت، آخری بیماری، جس بیماری کے بعد آپ کو افاقہ نہیں ہوا، آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اس بیماری میں ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے۔ اب بیماری میں ہر شام آدمی کو دوسرے گھر میں اٹھ کے جانا پڑے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن آپ مسلسل جو روٹین ہے اس کے مطابق جگہ بدل رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور آپ ایک کلمہ اب کہنا شروع ہوئے، این انا غدن، این انا غدن، کل میری باری کس کے گھر میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی رازدار، آپ کے مزاج کو پہچاننے والی مزاج شناس عورتوں نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اب یہ تھی کہ مجھے عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے۔ آپ نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے عائشہ کے گھر میں چھوڑ دو، نہیں، باری بدل رہی ہے لیکن آپ ساتھ یہ فرما رہے ہیں، این انا غدن، کل میری باری کس کے گھر میں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھانپ لیا، سمجھ لیا، سب نے بالاتفاق یہ اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ اگلی رات سے لے کر جب تک اللہ چاہے آپ عائشہ کے گھر میں رہیں گے۔ بیویوں نے اجازت دی تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں رہنا شروع کیا اور پھر اسی گھر میں وفات پائی، جیسا کہ معروف ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس وقت آپ کی جان قبض کی گئی۔ اس حد تک عدل و انصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور ہمیں حکم فرمایا، اگر زیادہ بیویاں ہیں تو اس طرح انصاف کرو، نہیں تو ایک کے ساتھ ہی وقت پاس کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے، ایک آئیڈیل شوہر تھے۔ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے، شوہر کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے، شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں میں اگر کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ ہمارے یہاں اس معاملہ میں بھی بڑی لاپرواہی کی جاتی ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، بیوی جو چاہے کرے، سیاہ کرے سفید کرے، کوئی پرواہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو دل سے چاہا، لیکن جب کسی سے کوتاہی ہوئی اس وقت خاموشی اختیار نہیں کی۔ اگر کوتاہی کی ہے
فوراً اس بیوی کو پکڑا اور اس کی اصلاح کی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے تھا۔ اور ایک روایت میں جس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، اس میں یہاں تک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یا اللہ ھذا قسمی فیما املک، یہ جو میری طاقت ہے، جو میرے اختیار میں ہے کہ سب کو کھانا پینا برابر دوں، کپڑا لتا برابر دوں، ان کے ساتھ رات برابر گزاروں، یہ میں برابر کر رہا ہوں۔ ھذا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ اس مسئلہ میں مجھے ملامت نہ کرنا، اس مسئلہ میں میرا مواخذہ نہ کرنا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ دلوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرا دل قدرتی طور پر، فطرتی طور پر عائشہ کی طرف دوسری عورتوں کی نسبت زیادہ مائل ہے، اے اللہ مجھے اس معاملہ میں نہ پکڑنا۔ اس قدر محبت جس عورت سے ہے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ سیاہ کرے سفید کرے، اچھا کرے برا کرے، پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے ایک کلمہ غلط نکل گیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قد کی ذرا تھوڑی چھوٹی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے صرف اتنا کہہ دیا حسبک من صفیہ کذا و کذا، یا رسول اللہ آپ صفیہ کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہمارے لفظوں میں ناٹی ہے، چھوٹے قد کی ہے، حسبک من صفیہ کذا و کذا، صرف اتنا کلمہ کہا، کوئی لمبی غیبتیں نہیں کی، کوئی بری گالیاں نہیں دی، صرف اتنا کلمہ۔ اور یہ بات عورتوں میں، اور خاص طور پر عورتیں جب ایک شوہر کی ہوں، سوتن کا سوتن کے بارے میں دل کیسا ہوتا ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حسبک من صفیہ، وہ صفیہ جو اتنے سے قد کی ہے۔ اور سوتن کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، تن کا معنی اردو میں ہوتا ہے جسم، انسان، ایک تن کہتے ہیں، تن تنہا، اکیلا ہی چلا گیا، تن کا معنی ایک، اور 100 تن 100 انسان۔ عورت کے لیے اس کی 100 تن اتنی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے جتنا کسی کو 100 انسان تکلیف دے سکتے۔ یہ اردو ہے 100 تن، اور پنجابی میں ہے 100 کن۔ 100 کن یہ لفظ ذرا تھوڑا ڈھیلا کر کے رکھیں نا، کن، 100 کن، اہل پنجاب سمجھتے ہیں۔ کن کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں جو تنکا گھس جاتا ہے اس کو پنجابی میں کن کہتے ہیں، کن، آنکھ میں کن پڑ گیا ہے۔ ایک شوہر کی 2 بیویاں ہوں تو دوسری بیوی اس کے لیے 100 کن، آنکھ میں 100 تنکا گھس جائے اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا یہ دوسری بیوی ہے۔ اور عربی میں لفظ ہے ذرہ۔ ذرہ کا معنی ضرر، نقصان، تکلیف۔ عربی لیں، اردو لیں، پنجابی لیں، یہ لفظ ہی ایسا ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ لفظ نکلا حسبک من صفیہ کذا و کذا، یا رسول اللہ وہ چھوٹی سی صفیہ آپ اتنی باتیں کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکڑ لیا، یہ نہیں کہ یہ صدیق کی بیٹی ہے، یہ نہیں کہ میری چہیتی بیوی ہے، کوئی بات نہیں، فوراً پکڑا اور فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بها البحر لمزجته، عائشہ اتنا کڑوا کلمہ کہا ہے کہ اگر یہ کلمہ مجسم بنا کر سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ فوراً اصلاح فرمائی۔ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی میں کوتاہی ہے اس کی اصلاح کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ
ببر شیر باپ ہے تو ظاہر ہے کہ بیٹی بھی تو اسی طرح کی ہوگی نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا، حفصہ صفیہ کے پاس، یہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جن کو حضرت عائشہ نے چھوٹے قد کی کہا، آپ نے فرمایا حفصہ تمہارے پاس سواری زائد ہے، زیادہ ہے، تم یہ صفیہ کو دے دو، سوکن ہے، وہ دل کے اندر بات موجود ہے، فوری طور پر زبان پر بات آئی، کہا کہ میں یہودی کی بیٹی کو اپنی سواری دوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، اور واقعتاً ان کے والد یہودی تھے، یہ قیدی ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، ان سے اپنا نکاح کیا، ام المومنین کا درجہ عطا فرمایا، باپ تھے، انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا، کہا کہ میں اس یہودی کی بیٹی کو اپنی سواری دے دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا، فوراً ٹوکا، اسی وقت ان کو روکا، یہاں حفصہ کو روکا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا دل جو میلا ہوا تھا اسے صاف کرنے کے لیے کہا، تمہیں کیا فکر والی بات ہے، تمہارا باپ نبی، تمہارا چچا نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے، میں تمہارا باپ نبی، تمہارا چچا ہارون علیہ السلام وہ نبی، تم نبی کی بیوی میری بیوی ہو، تمہیں کیا پرواہ ہے اس کی باتوں کی۔ دونوں معاملوں کو ادھر اصلاح کر دی، ادھر بھی دل صاف کر دیا، اور یہ مختلف بیویوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں آتی رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کھانا بہت اچھا پکایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں ہیں یا حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں، جس گھر میں بھی ہیں جو اچھی کک ہیں انہوں نے بڑا اچھا کھانا پکایا، اور آپ کی بیویوں کو یہ اعتراف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ کھانا بہت اچھا پکاتی ہیں۔ یہ بھی قدرتی بات ہوتی ہے، بعض عورتوں کے ہاتھوں سے کھانا سالن بڑا اچھا پکتا ہے، کچھ بیچاری محنت بڑی کرتی ہیں لیکن نہیں پہنچ پاتی، یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ بیویاں رسول اللہ کی ہیں لیکن وہ خود اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ وہ کھانا اچھا پکاتی۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے کھانا آج اتفاق سے اچھا پکا ہوا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتی ہوں۔ کھانا برتن میں ڈالا، کنیز کو دیا، کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں موجود ہیں وہاں پہنچا کے آ جاؤ۔ میاں بیوی وہاں آج میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پکا۔ دروازے سے آتی ہوئی کنیز کو دیکھا، خاتون اٹھیں، راستے میں خاتون کو پکڑا، زور سے برتن پر ہاتھ مارا، اور برتن کھانے سمیت گرا کر برتن توڑ دیا۔ یہ ایک سوتن کے اندر سے جو گرمی ہے وہ نکل رہی ہے، فطرت انسانی، باری میری، گھر میرا، اور آج نبی میرے شوہر میرے پاس، اور کھانا یہ پکا کے بھیجے گی، ہاتھ ہمارا برتن ہی توڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے، اب تمہیں برتن کی جگہ برتن بھی دینا ہوگا اور کھانے کی جگہ کھانا بھی ہدیہ کے طور پر بیچنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ پیار کریں تو پھر بیوی جو چاہے کرے اس کی پرواہ نہ کریں، بیوی کی ہر جائز اور ہر ناجائز خواہش پوری کی جائے۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے یہاں فلاں چینل نہیں آتا، فوری طور پر گئے، اس کے لیے وہ کیا ہوتا ہے چھوٹا سا، اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہیرا قرار دیا، ہم اس ہیرے کو گلی بازار میں ننگا لیے پھرتے ہیں، ہم نے اس ہیرے کی قدر و قیمت ہی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا، قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے ان کو حکم دے دیں کہ یہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیا کریں، پردے سے رہا کریں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی پردہ کرنا بھی چاہے تو ایسی شخصیات موجود ہیں
بیوی بیچاری نے قرآن پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، مسئلہ سنا ہوا ہے، بیوی چاہتی ہے کہ میں پردہ کروں، اور شوہر کہتا ہے نہیں، آج میرے یہاں میٹنگ ہے، اس میں میرے بڑے بڑے کلائنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آنے والی ہیں، ان بلاؤں میں بیوی ننگی گھومے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ غیرت کا جنازہ ہی نکل چکا ہے۔ بھائی اپنی بہن کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، باپ اپنی بیٹی کے لیے، کوئی کسی کے لیے غیرت کا مادہ نہیں رکھے ہوئے۔ آپ دیکھیں گے بیویوں کو لیے پھر رہے ہیں، بہنوں کو لیے پھر رہے ہیں، ماؤں کو، بہوؤں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی بیویوں کو کہو پردہ کریں، اپنی بیٹیوں سے کہیں پردہ کریں، اور عورت کو شوہر حکم دے پردہ کرو تو عورت کو پردہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے علماء سلف میں سے قریب کے علماء، بہت دور کے نہیں، ہندوستان کے، بھارت کے، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھوپال کی والی عورت کا شوہر بنا دیا۔ جب اللہ رب العزت کسی کو دینے کے لیے آئے، ایک عام ملا ہیں، عام مولوی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے علم کو اتنا نوازا، ان کو اتنا مقام عطا کیا کہ والیہ بھوپال، بھوپال کی مالک، ریاست بھوپال کی مالک ان کی بیوی بن گئی۔ پردہ نہیں کرتی۔ علامہ صاحب نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ عالم دین ہیں، اب ان کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جانا آنا پڑتا ہے، بیوی پردہ نہیں کرتی۔ انہوں نے ایک انداز اختیار کیا کہ یہ چونکہ نواب زادی ہیں، ریاست کی مالک ہیں، میں اس طرح کہوں گا تو پتہ نہیں یہ کس انداز سے لیں گی۔ باہر جہاں جس راستے سے گزرا کرتے تھے بگی لے کر، وہاں راستے میں کچھ لڑکے کھیلا کرتے تھے، چھوٹی عمر کے 9 عمر بچے۔ کہا بیٹا اگر میں کبھی آپ سے یہ پوچھوں کہ دیوس کس کو کہتے ہیں، تو بچے تھے بیچارے، وہ کہنے لگے کہ مولانا ہمیں کیا معلوم دیوس کیا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دیوس کون ہوتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی پردہ نہ کرے، اگر کسی کی بیوی میں عیب ہو، بیوی میں کوئی گناہ ہو، اور شوہر اس بیوی کو روک نہ سکے یا روکے نہیں، تو اس شوہر کو دیوس کہتے ہیں۔ بیوی میں عیب ہے، بے پردہ گھومتی ہے، آوارہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، شوہر جو ہے وہ مرغے کی طرح اپنا سر دبائے بیٹھا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ماڈرن لوگ ہیں، نئی روشنی کے لوگ ہیں، اب ان کے لیے یہ سب ٹھیک ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں کسی وقت یہاں سے گزروں گا، میں یہ سوال پوچھوں گا کہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ تم نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جس کی بیوی پردہ نہ کرے اور شوہر بھی ساتھ اس کے گم رہا ہو تو اس شوہر کو دیوس کہتے ہیں۔ اور دیوس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں کو نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان میں سے ایک دیوس بھی ہے۔ اور دیوس الذی یقر المنکر فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، بہو بیٹیوں میں، بیوی میں برائی دیکھے اور خاموش، گنگا شیطان بنا رہے، وہ ہوتا ہے دیوس۔ مولانا نوابزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بگی میں وہاں سے گزرنے لگے، لڑکوں کو دیکھا، وہ لڑکے پہلے جن کو سکھلا کر گئے ہیں کہ دیوس کون ہوتا ہے، ان کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ۔ بچے آ گئے، پوچھا دیوس کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ پڑھے پڑھائے، انہوں نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، فوراً کہا مولانا جس کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بے پردہ گھوم رہی ہو وہ شوہر دیوس ہوتا۔ کوچوان کو کہا کہ گاڑی لے چلو۔ خاتون، نیک خاتون، صاحب فراست، سمجھدار ذہین، اس نے کوچوان کو کہا کہ گاڑی آگے نہیں، اب گاڑی پیچھے لے چلو۔
وہیں سے پردہ کیا اور اپنے گھر چلی گئیں، اور اس کے بعد انہیں کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ شوہر کو پردہ کروانا چاہیے اور بیوی کو پردہ کرنا چاہیے، یہ دونوں کے آپس میں۔ ہمارے یہاں مرد نے چونکہ سمجھ لیا کہ میں قوام ہوں، الرجال قوامون علی النساء، مجھے اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے رکھا ہے، ہر معاملے میں جب بھی بات کریں گے تو صرف اپنے حق کی کریں گے۔ جب بھی بات کریں گے کسی مرد سے سن لو، وہ پہلا درس یہ جھاڑے گا کہ عورت پر یہ فرض ہے، عورت پر یہ فرض ہے۔ ایک حدیث بڑی یاد رکھی ہوئی ہے، ایک حدیث بڑی یاد ہے، کہتے ہیں کہ جب مرد اپنی بیوی کو بلائے تو اسے آنا چاہیے، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، وہ تنور پر روٹیاں بھی کیوں نہ پکا رہی ہو، وہ اپنے شوہر کی بات سننے کے لیے فوراً آ جائے۔ مردوں سے آپ حقوق سنیں، فرائض کی بات سنیں تو یہ حدیث سنائیں گے فوراً۔ اب یہ باقی کا حصہ، باقی کا کھاتا کون پورا کرے گا؟ تم حکم دو تو وہ روٹیاں چھوڑ کر تمہاری بات سننے کے لیے آ جائے، اور عورت کو تم انسان بھی نہ سمجھو، اسے پاؤں کی جوتی سمجھو، یہ کہاں کا انصاف ہو؟ عورت کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اطاعت شعار بیوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں آتا ہے کہ عورت، اس میں ذمہ داریاں بڑی مختصر انداز سے، عورت کے فرائض کیا ہیں جو کہ مرد کے حقوق ہیں، ان میں سے فرمایا کہ عورت ایسی ہو اذا نظر الیہا سرت ہو، اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اس کا ایسا دل ربا انداز ہو کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو آگے سے اس انداز سے دیکھے کہ شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعت ہو، جب وہ اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، بات کو مان لے۔ وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ ہو، اور اگر وہ کسی معاملہ میں اسے قسم دے دے تو وہ اپنے شوہر کی قسم کو پورا کر دے۔ یہ نہیں کہ تم قسم دیتے ہو تو دیتے رہو، توڑو نہ توڑو، میں تو وہی کریں گی جو میں چاہتی ہوں۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اگر شوہر غائب ہو جائے تو وہ اپنے نفس کا، اپنی عصمت کا، اپنے آپ کا خیال رکھے، تحفظ کرے، اور شوہر کے مال اور اس کی اولاد کا تحفظ کرے۔ عورت کے ذمہ یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ شوہر کے حقوق ہیں، عورت کے فرائض ہیں۔ مرد اگر عورت سے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے فرائض پہلے ادا کرنے چاہیے۔ حقوق اور فرائض میں اگر توازن نہیں ہوگا، میں چاہوں کہ لوگ میرے ہی حقوق ادا کریں تو کیسے ہوگا؟ میں لوگوں کے حق ادا کروں گا، لوگ میرے حق ادا کریں گے۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی۔ اور اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ہر وقت بنی ٹھنی رہے، شوہروں کی خواہش ہوتی ہے یا نہیں؟ شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے آنے تک بیوی تیار ہو، میک اپ سے لدی پھندی ہو، اچھا لباس ہو، صاف ستھری ہو، یہ ہو وہ ہو۔ تو کیا عورت کا جی نہیں چاہتا کہ شوہر بھی صاف ستھرا ہو، شوہر بھی خوشبو لگائے ہوئے ہو؟ شوہر باہر سے آئے، دھواں چھوڑتے ہوئے آ رہا ہے، سگریٹ ہاتھ میں ہے، جیسے گاڑی کا انجن آ رہا ہے، دھواں چھوڑتے ہوئے آ رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے عشق کے دعوے کرتے ہو، وہاں سے سیکھو۔ گھر میں آنا ہو تو کیسے آنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملنے جاتے تو مسواک فرما رہے ہوتے، مسواک۔ سگریٹ نہیں پیتے، شراب تو دور کی بات ہے، تمباکو نوشی بھی نہیں کرتے، کوئی غلط چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بیوی سے ملنے جا رہے ہیں، مسواک فرما رہے ہیں تاکہ منہ کی خوشبو اچھی ہو جائے۔ کبھی کبھی خاموش رہنے سے بھی منہ کی ہوا بدل جاتی ہے۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، منہ بند ہے، خاموش ہے، ہوا بدل گئی۔
آپ مسواک کر کے بیوی سے ملتے، مسواک کر کے مسجد جاتے، مسواک کر کے کسی وفد سے ملتے۔ آپ اپنی بیوی سے ملنے آئیں اور ہاتھ میں سگریٹ ہو اور آپ چاہیں کہ میری بیوی ہر وقت پرفیوم لگا کے تیار رہے، میرے بھائی معاملہ دو طرفہ ہے۔ اپنے فرائض آپ ادا کریں اور پھر بیوی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ اگر دونوں طرف برابر رہیں گے تو گاڑی انشاءاللہ برابر چلتی رہے گی، اور پھر ہمیں پہیوں کے برابر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد اور عورت دو پہیے ہیں، اسلام نے ان دو پہیوں میں مرد کا پہیہ ذرا تھوڑا بڑا قرار دیا ہے۔ عورتوں کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ عورتیں اپنے فرائض پورے کریں، شوہر اپنے فرائض پورے کریں، عورتیں اپنے حقوق حاصل کریں، مرد اپنے حقوق حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم اور سنت رسول کا مطالعہ کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔